شخص نہ امامت صغرا دے واسطے لائق ہے نہ امامت کبرا دے واسطے لائق ہے۔ امامت صغرا دے واسطے بھی یزید لائق کوئی نہ ہا، امامت کبرا دے واسطے بھی یزید کوئی نہ ہا۔ بس اسی بنیاد ہوتے نواز رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑا۔ اس مسئلے کو سمجھو، اسی بنیاد ہوتے سب کچھ قربان کیتا ہے۔ آؤ آج دی تاریخ دے وال چندے ہیں، 7 محرم نو پانی بند ہویا اور اس سے اختلاف کوئی نہیں۔ 7 محرم نو پانی بند ہویا۔ عمر بن سعد نے ہکو گال کی تھی، اے حسین ابن علی اپنے موقف تو ہٹ ون، ورنہ ہون پانی بند ہونا پیا ہے، 2 یا 3 دنوں تو بعد اسا اس کو بھی بدتر ترنا سلوک کرنا ہے۔ نواز رسول نے آسمان دے وال منہ کیتا ہے اور ہکو جملہ آیا ہے، فرمایا کہ ایسا رب دی رضا دوتے راضی ہیں، تسا پانی بند کر کے بھی دے گنو، یا بد سلوکی دی کوئی حد بھی تسا پار کرنی ہے کر کے دے گنو، فرمایا کہ ایسا مدینے والے موقف تو ہٹنا کوئی نہیں۔ پانی بند ہویا اور یہ تاریخ کا ایک سچا موضوع ہے، سچا واقعہ ہے، واقعہ کربلا۔ جب پانی بند ہویا آپ نے اپنے ایوان و انصار دے نال مخاطبہ فرمایا کہ میں سب دوتے راضی ہاں، اگر کوئی واپس جانا چاہے مدینے دی طرف مکہ دی سمت میں سب کو اجازت دینا ہاں۔ اے لوگ میری جان دے دشمن ہیں پہ، انہوں میرے خون دی طلب ہے، یہ صرف میرے ویری ہیں، تسا جا سکتے ہو۔ بیک زباں ہو کے جتنے بھی شرکاء کربلا ہیں سب نے عرض کی تھی، حضور اساں دہاڑے قیامت تیرے نانے نو منہ دکھاوڑا ہے، تیرے نانے نے اگر سوال کیتا کہ میرا حسین کربلا دے اندر تن تنہا ہا تو آدھی غیرت دینیا کیا مر گئی ہے، حضور دسو تو صحیح اسا تواڈے پاک نانے نو اپنے پاک نبی نو اسا کیا جواب دے سو؟ بس بیک زباں ہو کے سارے نے عرض کیتا، حضور اسا جیوں یا مروں اسا کہیں صورت دے وچ بھی تہاڈا ساتھ چھوڑ نہیں سکدے۔ 10 محرم الحرام دی تاریخ سن 61 ہجری جمعۃ المبارک کا دن، جب دشت کربلا سج چکا، مقتل کربلا آباد ہویا، کربلا دے ذرات میں وہ منظر دکھے کہ فرشتے بھی انسان دی بندگی دے اس پہلو تے ناز کردے پئے ہن۔ کربلا دی تاریخ دے اندر بہت سارے واقعات پیش ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے جنہاں دی باڑی دے وال سفید ہو چکے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے جنہاں دی داڑھی دے وال لتھے کوئی نہ ہن۔ بس تاریخ کربلا ہے، ایک ایسا شہید جس سے متعلق ابن کثیر نے لکھا الوداع والنہایہ دے اندر لکھتے ہیں کہ حضور دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر بھی ہن پائے۔ حضرت امام حسین پاک نے جب اجازت دیتی مقتل ونجن واسطے، حضرت مصعب بن عمیر گئے مقتل گاہ دے اندر۔ ایک شخص نے جا کے سوال کیتا، مصعب بن عمیر تو انصاری صحابی ہیں، نبی دا صحابی ہیں، تیری داڑھی دے وال چٹے ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، تے کو کیا لوڑ ہا جنگ دے وچ آمن واسطے، لڑائی کرن واسطے؟ تو مدینے جرانے ہاں، اللہ دی عبادت کرے ہاں، مسجد کو آباد کرے ہاں، کیا تے کو لوڑ پہ گئی ہے کربلا آ کے اپنے خون دے نال کربلا دے ذریعہ سرد کرن واسطے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ میں نہ لڑنا ہے تو لڑو، اگر میں نو معاف کرنا ہی بھی میری اپنی قسمت۔ لڑن والے ظالم ہن پائے، بے دین ہن پائے، دنیا دے حرص و ہوس دے طالب ہن پائے۔ مصعب بن عمیر نے کیا لڑنا ہا، ایک بزرگ صحابی ہا، جذبہ شہادت لے کے میدان مقتل پہنچے ہیں، الاختصار شہید ہو گئے۔ انہاں دا آخری وقت ہا، حضرت امام حسین پاک خیمہ حسینی تو باہر نکلے، مقتل گاہ دے اندر پہنچے، اجاں حضرت مصعب بن عمیر دیاں ساواں چل دیا پیاں ہن، جا کے اپنی گود دے وچ سر رکھا ہے۔ الوداع والنہایہ دے الفاظ ہیں، مصعب بن عمیر نے ہکو جملہ لایا ہے، عرض کردہ ہے حسین بن علی تو نبی دا نواسہ ہیں، دہاڑا قیامت دور کوئی نہیں، اے میری اکھیاں کھلیاں ہیں میرے واسطے اے جہان ہے، میرے اکھاں بند ہو ویسے میرا او جہان ہے، این جہان بھی تیرا میرا پاک نبی میرا وارث ہا پیا، اون جہان میں میرا پاک نبی میرا وارث ہے۔ بس حسین بن علی دہاڑا قیامت جب اللہ دی بارگاہ اللہ دے بندے پیش ہو سن، ہکو جملہ اپنے نانے دی خدمت آنکھیں چاہ، اے نانا میں اپنے مصعب دوتے راضی ہاں، حسین تو جیندے ہوتے راضی ہو سن، تیرا نانا ہوں دوتے راضی ہو سن۔ بس یہ جملہ آکھن تو بعد اکھاں بند ہویاں، جام شہادت نوش کر کے انہاں دی روح اللہ دی بارگاہ پہنچی، فرشتے استقبال واسطے کھڑے ہوئے، انہاں دی روح نو خراج پیش کیتا گیا ہے۔
شہادتاں بہت سارے ہویا ہیں، میں تے ایک شہادت دا خلاصہ عرض کیتا ہے، ایک کو جملہ انہیں عرض کیتا ہے، یہ نبی دا بھی صحابی ہا، نبی دے نواز دا بھی صحابی ہا، انہیں عرض کیتا اے حسین بن علی دہاڑے قیامت ایو نانے دی بار گئے آنکھیں چاہ نانا میں ہی دوتے راضی ہاں، حسین تو جائیں دوتے راضی ہو سے اللہ دا رسول ہوں دوتے راضی ہو سے، کہ اللہ دا رسول جائیں دوتے راضی ہو سے اللہ ہوں دوتے راضی ہو سے۔ یہ ایک قاعدہ بنایا گیا ہے، سانو سمجھایا نہیں گیا نا، یہ ایک دستور بنایا گیا ہے۔ حسین ابن علی دی رضا رضا مصطفیٰ ہے، رضا مصطفیٰ رضا اللہ ہے، این دی رضا اون دی رضا ہے، اون دی رضا اون دی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا ساریاں کو سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی اللہ سچی محبت عطا فرمائے۔ اور شہادتاں ہویاں 10 محرم الحرام نو میرا دل چاہتا پیا ہے شہادتوں تو بعد دے واقعات دے وچ میں 2 واقعات انہوں عرض کرا، اگر اجازت دو تو میں عرض کرا چاہتا اور جملے سماعت فرماؤ۔ شہادتہ ہو گیا، کربلا دا مقتل سچ چکا، لڑائی دا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، اشقیاء اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبغضین اہل بیت رسول اپنے مقصد پورے ہوئے۔ جب اعلان ہویا عمر بن سعد دے طرفوں، عمر بن سعد کمانڈو ہا اس وقت کربلا دے اندر، کوفے دے گورنر دا خاص علیچی دان ہا، خاص اس دا بندہ ہا، انہیں حکم کیتا کہ اسا انہاں نو دربار ابن زیاد کے اندر بھی لے کے جانا ہے اور دمشق کے محل دے بادشاہ دے سامنے بھی جا کے اس کو پیش کرنا ہے۔ اس طرح کرو کہ انہاں دے سر قلم کرو، بطور نشان انہاں دے سارا سجا کے اپنے بادشاہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، انہاں دا تعلق اہل حدیث مکاتب فکر دے نال ہے، وہ کربلا تو بعد دے واقعات دے قائل کوئی نہیں، وہ آدم کے تاریخ دا واقعہ ہے، تسا جس طرح بیان کردے ہو جی میں کہ تسا خود عینی شہد ہو، جی میں کہ تسا خود گواہ ہو، اس دا تعلق مکاتب اہل حدیث دے نال ہے۔ لیکن میرا دوست ہے، دوستی رنگ نہیں دے دی، دوستی قوم قبیلے نہیں دے دی، اسا اپنے عقیدت پکے ہیں، یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور جملہ سماعت فرماؤ۔ انہیں عرض کیتا کہ حضور تسا اس طرح واقعہ کربلا اور کربلا تو بعد دے واقعات اس طرح بیان کرتے ہو جی میں کہ تسا خود گواہ ہو۔ میں عرض کیتا ہے میں کہ تسا سیرت دا انکار کرتے ہو، انہوں نے آکے انکار نہیں کرتے۔ میں کہ تسا تاریخ دا انکار کرتے ہو، انہوں نے کہ جی تاریخ حسن دا انکار نہیں کرتے۔ میں کہ چلو جو پہلو تسا صحیح مندے ہو تسا بھی اوہ بیان کرو چاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پہلو تسا صحیح مندے ہو، جو روایات توڑے واسطے بہتر ہیں تاریخ دیا، تاریخ دا انکار کرنا سیرت دا انکار ہے، سیرت دا انکار کرنا حدیث دا انکار ہے، حدیث دا انکار کرنا قرآن دا انکار ہے۔ میں جملہ بہت بڑا لا گیا اور سمجھ کیا گوایا ہو۔ تاریخ دا انکار کرنا سیرت دا انکار ہے، سیرت دا انکار کرنا حدیث دا انکار ہے، حدیث دا انکار کرنا رب دے قرآن دا انکار ہے۔ آؤ پھر واپس چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ 10 محرم دا دن ہے، واقعہ کربلا وجود دے اندر ہو چکا ہے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد دے حکم دے مطابق، ابن زیاد دے حکم دے مطابق او تاریخ جڑی کہ احناف دے متفقن علیہ ہے، اس تاریخ دے جملے میں عرض کردہ پیا ہاں۔ عمر بن سعد نے حکم کیتا اپنی فوج نو انہاں شہداء دے سر قلم کرو، سر نیزے اُتے چڑھاؤ، اساں دربار ابن زیاد دے وچ پیش ہونا ہے، کوفے دے گورنر کو انعام لاونا ہے، اس واسطے بطور نشانی انہاں دے سر قلم کر کے تساں کوفے دے سمت لے کے چلو۔ سارے دے سر قلم ہون لگ گئے۔ ایک سر ایسا بھی ہا جس دے واسطے قوم کھڑی ہوئی، وہ سر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہا۔ حضرت حر دا سر قلم ہون لگا، قوم کھڑی ہو گئی، قوم نے آکھا کہ عمر بن سعد تے قتل کیتا ہا، اے تیرے مقابلے چایا ہے۔ لڑائی دے وچ دو جب انسان لڑتے ہیں، ایک مر رہندا ہے، ایک نو اللہ تبارک و تعالی زندگی دیندا ہے۔
اگر یہ مر گیا ہے سانو ان دی موت دوتے کوئی ایسا تماشا کھڑا نہیں کر دے، ایسا قصاص دا مطالبہ نہیں کر دے۔ اے بہادر شخص تھا اور بہادران دی موت ایویں ہوندی ہے جنہیں ہور مرا ہے، لیکن